دفاع واجب اور شرعی ہے۔ وزارتی دورے، سیکٹری سطح پر مذاکرات، جوائنٹ میٹنگ، متعدد فلیگ میٹنگز اور کثیر تعداد میں مراسلات بھیجے۔ قوت کے مظاہرے کا مقصد جنگ نہیں، شہریوں کی حفاظت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا کیلا یاز، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ڈیلی۔ افغانستان کے خوارج کے خلاف پاکستان کا دفاعی موقف اسلامی شریعت کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ اسلام نے نفس انسان، مال اور آبرو کی حفاظت کو بنیادی حق قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث صحیح مسلم میں جو مال کی حفاظت کے حق کو صریح تصدیق کرتی ہے، اگر کوئی میرا مال چھیننا چاہے تو اسے منع کرو، اور اگر کوئی قتل کر دے تو وہ شہید ہے۔ اس امر کی واضح تعبیر ہے کہ نفس و مال کی حفاظت مشروع ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہتھیار اٹھائے وہ ہماری امت سے نہیں، یعنی کہ جب کوئی داخلی یا بیرونی قوت عوام اور ریاست کے خلاف سازش کرے تو اس کے خلاف دفاع واجب اور شرعی ہے۔ گزشتہ ہفتے پاک افغان سرحدی جھڑپوں اور فضائی زمینی کارروائیوں نے خطے میں کشیدگی کا ایک نیا عروج دیکھا ہے۔ پاکستان نے بارہا سفارتی سطح پر اپنے تحفظات اور مطالبات اجاگر کیے۔ وزارتی دورے، سیکٹری سطح پر مذاکرات، جوائنٹ میٹنگ، متعدد فلیگ میٹنگز اور کثیر تعداد میں مراسلات بھیجے، مگر جب بار بار بات ناکام ہوئی اور حملے جاری رہے تو ریاست کے پاس اپنے شہریوں اور افواج کی حفاظت کے سوا کوئی متبادل نہیں رہتا۔ یہی وہ نقطہ نظر ہے جس کے سبب دفاعی کارروائیاں اور مذاکرات کی طرف واپسی کا راستہ اختیار کیا گیا، یعنی طاقت اور سفارت کاری کا متوازن امتزاج۔ شریعت اسلامیہ میں فتنہ و فساد پھیلانے والوں کے بارے میں سخت احکام ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 33 میں فتنہ و فساد پھیلانے والوں کے لیے سخت سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے، اور روایات میں خوارج اور فساد کرنے والوں کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ لہٰذا وہ قوتیں جو اسلامی نام کے پیچھے چھپ کر بے گناہوں کا خون بہاتی ہیں یا دیگر مسلم ممالک کے اندر عدم استحکام پیدا کرتی ہیں، اسلامی اصولوں کی روشنی میں بھی خطرہ ہے، اور ان کا جامع مقابلہ ریاست کا شرعی اور اخلاقی فریضہ بنتا ہے۔ تاہم شریعت کی روح صرف طاقت کا استعمال نہیں بلکہ حد اعتدال اور اخلاق جنگ کا پابند ہوتا ہے۔ اسلام نے تلوار تھامنے کی شرعی حیثیت دی ہے، مگر مساجد و سکولز اور معصوم شہریوں کی جان و مال کو بھی اعلیٰ درجے کا تحفظ قرار دیا ہے۔ آخر میں یہ یاد رکھنا لازم ہے کہ قوت کے مظاہرے کا مقصد جنگ نہیں بلکہ امن کی بحالی اور شہریوں کی حفاظت ہے۔ مذاکرات ثالثی دوحہ، ترکی اور قطر جیسے کردار اور سفارتی دباؤ کو وقتاً فوقتاً بروئے کار لانا، یہ وہ راستے ہیں جن سے دیر پا امن ممکن ہو، مگر جب دوسرا فریق دہشت گردوں کو پناہ دے کر آپ کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالے تو دفاع ایک شرعی اور قومی فریضہ بن جاتا ہے، اور پاکستان نے اسی فہم کے تحت اپنے حفاظتی اقدامات اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ملک و قوم کو امن عطا فرمائے اور حکمرانوں کو حکمت، احتیاط اور انصاف سے فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔